وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس قرآن میں ہم نے آیت نمبر 125 تک بات کی تھی۔ آج آیت نمبر 126 یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتلا یعنی احکام جو اللہ نے عطا کیے، حضرت ابراہیم نے ان پہ عمل کیا اور اللہ کی آزمائش میں پورا اترے، استقامت کے ساتھ اور عزیمت کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ تربیت اخلاق کے لیے انسانوں کی اور خاص طور پر پیغمبروں کی اس طرح آزمائش لیتا ہے اور امتحان میں انہیں ڈالتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ جو امامت ہے یہ ظالموں کو نہیں ملے گی، یہ میرا وعدہ تیری ذریت کے ساتھ ہے، لیکن جو ظالم ہیں ان کو نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو گھر ہے بیت اللہ، اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ لوگوں کے لیے مرکز بن جائے گا، لوگ لوٹ لوٹ کر ادھر آئیں گے واپس، اور یہ امن کی جگہ بھی۔ اور مقام ابراہیم کا بھی ذکر ہوا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو، باپ بیٹے کو یہ فرمایا کہ اس گھر کو تم پاک اور صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی۔ عرض کی وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم نے کہا رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب کر دے اس شہر کو امن والا، یعنی امن کا شہر اس کو بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے جو رہنے والے ہیں اے اللہ تو ان کو ثمرات عطا فرما۔ اب یہاں پر ثمرات سے مراد رزق، اناج، فصل، یہ سب کچھ یہاں پر مراد ہے۔ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے کی تھی، اس لیے کہ اس زمانے میں دو بڑے مسئلے تھے، ایک امن اور ایک خوراک یعنی غذا۔ امن کی صورتحال تو یہ تھی کہ کوئی بھی وہاں پر محفوظ نہیں تھا، اور غذا کا معاملہ یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر آئے تو آپ نے جو دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے میرے رب میں اپنی اولاد کو، ذریت کو یہاں پر آباد کر رہا ہوں، یا میں نے ان کو یہاں پر ٹھہرا دیا ہے، اس وادی میں جو وادی غیر ذی زرع، اس کا مطلب زراعت، زرع یعنی زراعت جس کو ہم کہتے ہیں، کہ یہاں پر کوئی زراعت نہیں، کوئی اناج نہیں، کوئی فصل نہیں، کچھ نہیں۔ تو طریقہ کار جو ہوتا تھا وہ یا تو شکار ہوتا تھا، شکار پہ گزارا ہوتا تھا، یا گلہ بانی ہوتی تھی، یعنی بکریوں وغیرہ کو چرانا، مویشیوں کو جو اس وقت دستیاب ہوتے تھے۔
تو یہ دو رزق کے ذرائع تھے، ایک تو ذریعہ تھا شکار کرنا اور ایک ذریعہ تھا مویشی وغیرہ بکریاں ان کو پالنا، بھیڑوں کو۔ اس لیے تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام نے غلہ بانی کی ہے، یعنی بکریوں کو چرایا ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے اس میں امن اور غذا دونوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ جو کام پیغمبر نے کرنا ہے اس کے لیے یکسوئی اور توجہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ شکار کرتا پھرے گا یا وہ روزی روٹی کے لیے اگر وہ بکریاں اور بس یہی مصروفیت رکھے گا تو پھر معاملات آگے نہیں چلتے۔ تو فصل، اناج، غذا یہ چیزیں زمین کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ جزوی طور پر تو ایسے کام کسی حد تک کیے جا سکتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ ثمرات سے مراد یہاں پر فصلیں ہیں، اناج ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جی اس سے مراد پھل ہیں، اور ترجمہ بھی بعض لوگوں نے ایسے کر دیا۔ تو جب ثمرات کا لفظ بولتے ہیں ثمر، تو اس سے مراد پھل صرف نہیں ہوتے، اس سے مراد سب کچھ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اناج ہے اور جو کچھ بھی زمین سے اگتا اور بنتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا۔ اور دوسرا جو پہلی بات تھی وہ امن کی بات تھی، اور واقعی پھر امن اس طرح قائم ہوا کہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اس زمین کو ہم نے حرم بنا دیا، امن والا، محترم بھی بنایا اور امن والا بھی بنا دیا، جبکہ آس پاس سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، یعنی اس کے آس پاس بے امنی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر امن ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قبول کیا۔ اور امن کا یہ عالم تھا کہ اگر حملہ بھی ہوا بیت اللہ پر، پہلے تو کسی کی جرت نہیں ہوئی، اگر حملہ بھی ہوا تو اس کا پھر منہ توڑ جواب دیا گیا، یعنی وہ سب ہلاک کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے حملہ کرنے والے۔ اور پھر 4 مہینے محترم قرار دیے گئے، رجب کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے، یہ 4 مہینے ہیں، ان کو محترم قرار دے دیا گیا، حج کے لیے بھی، آنے جانے کے لیے بھی، یعنی آسانی ہو جائے، مشکل پیش نہ آئے۔ اب قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے نا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، قریش سے، کہ انہیں چاہیے کہ اس گھر کی عبادت کریں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ گھر کی تو عبادت نہیں، گھر تو صرف ہے توجہ کے لیے، ایک ڈائریکشن کے لیے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اس رب کی کہ جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے بچایا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو لہٰذا قریش کو خاص طور پر اس کا احسان مند ہونا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس اللہ کی کہ جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور امن عطا کیا۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ امامت میں معیار ہے، شرائط ہیں، اس میں ایمان لازم ہے، کردار لازم ہے امامت و قیادت کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ لیکن جو نعمتیں ہیں وہ سب کے لیے ہیں، کھائے
کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس نے سب کو مال اور دولت سے نوازا ہے۔ اب یہ دیکھیے فرمایا قال ومن کفر، اور کہا جس نے کفر کیا تو فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اللہ پاک فرماتا ہے تو میں اس کو کچھ مدت کے لیے میں اس کو ساز و سامان دوں گا، چند روزہ زندگی جو ہے اس میں، ثم اضطر الی عذاب النار، پھر اس کو جہنم کی طرف گھسیٹوں گا۔ فبئس المصیر، وہ بہت بدترین وہ ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ایمان والے، عمل صالح کرنے والے، ان کو تو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، فرمائے گا، اور پھر وہ ان کی جنت بھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ لیکن جو نافرمان ہیں، دنیا ان کی اچھی ہو سکتی ہے لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے اس کے آگے آیت نمبر 127 ہے، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اب یہاں پہ ابراہیم و اسماعیل دونوں اکٹھے ہو گئے، اور فرمایا یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں گھر کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، جب ربنا تقبل منا، اور پھر عرض کر رہے تھے اے ہمارے رب، ہماری طرف سے تو قبول فرما لے اس خدمت کو، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہ آپ یہاں پہ دیکھیے کہ ابراہیم اور اسماعیل اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، جو ہماری کوشش ہے، خدمات ہیں، ہماری مساعی ہیں، دین کی خدمت ہے، اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 127۔ اب اس کے بعد فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ اپنا، سب سے پہلے اپنے لیے عرض کی کہ مولا تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہودی بننا، نصرانی بننا، یہ تو الفاظ بہت بعد میں اختیار کیے جاتے ہیں۔ هو سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ سب سے پہلے انسان خود فرما برداری کا اظہار کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت، دوسروں کو تو انسان نصیحت کرے لیکن خود عمل نہ کرے، لیکن پیغمبر ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ بھئی پہلے خود اللہ کی بارگاہ میں جھکو، مومن بنو، مسلم بنو، حنیف بنو، اور پھر اس کے بعد دوسروں کی بات کی جاتی ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ مسلم ہے یعنی فرما بردار، یہ جو گروہ بندی کر لی جاتی ہے اور پھر اس گروہ کی فضیلت اور اس کے مقام اور مرتبہ کو خاص طور پر پھر تسلیم کر لیا جاتا ہے، مان لیا جاتا ہے، اور پھر نہ کوئی ایمان دیکھا جاتا ہے، نہ عمل دیکھا جاتا ہے، صرف ایک ٹائٹل اور عنوان دیکھا جاتا ہے، تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں، یہ اللہ کے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر مسلم ہے تو مسلم کا ترجمہ کیا ہے؟ فرما بردار ہونا۔ اب کوئی خود کو مسلم کہے اور پھر فرما بردار نہ ہو تو پھر اسے اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ تو عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور پھر ہماری ذریت سے، نسل سے ایک ایسی قوم کو اے اللہ اٹھا جو تیری فرما بردار ہو۔ اپنے لیے بھی دعا کر لی اور پھر اپنی آنے والی ذریت کے لیے، اولاد کے لیے بھی آپ نے دعا کی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں پھر اے اللہ بتا دے، دکھا دے اپنے مناسک۔ جو نسک لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دھونا، پاک کرنا، یعنی مناسک سے مراد اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، فرامین ہیں، اور جو طریقہ ہے عبادت کا،
تو وہ ہے اصل جس سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، انسان پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ مناسک ہیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر تو توجہ فرما۔ اب یہ جو تب علینا توبہ، اس کا مطلب تو رجوع ہونا ہے، رجوع کرنا، پلٹنا، لیکن جب علا اس کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر رحم کے ساتھ توجہ ہوتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہ کے یہ پیغمبر کہ اے اللہ تو ہم پر رحم کے ساتھ توجہ فرما۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے فرمایا، یہ آخری آیت آج کے درس کے ہوگی، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اللہ کی بارگاہ میں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی بعثت کے لیے۔ اور یہ وہ دعا ہے کہ جو تورات میں بھی اس کا ذکر ہے، وہاں پر بھی یہ دعا بیان کی گئی ہے۔ کوشش تو خیر بڑی کی گئی کہ ایسے نشانات کو مٹا دیا جائے کتاب سے، لیکن اللہ کی مرضی اور منشا ہوتی ہے کہ بہت کچھ لوگ چاہتے بھی ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کے آگے پردہ کر دیتا ہے، تو بہت سے حقائق پھر باقی رہ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح تورات میں بھی کچھ تو رہ گئے ان کی نظر سے کہ وہ اس میں کوئی تحریف کرتے، اور بہت کچھ ایسے ہیں کہ تحریف کرنے کے باوجود بھی تاریخ سے پھر اس کو تصدیق نہیں ملتی، تو لہٰذا وہ اس طریقے سے بھی جب محققین نے، مورخین نے جب اس پر کام کیا تو پھر حقیقت کھلی کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پر آئے تھے، وہ مقام کیا تھا، صفا و مروہ کیا ہے، یہ بیت اللہ، جیسے بیت اللہ ہے بیت ایل، اللہ کا گھر، ایل کا عبرانی میں اللہ کو کہتے ہیں، اور ایسے بہت سے الفاظ۔ پھر جو بیت المقدس ہے وہ بعد میں بنا، پہلے کعبۃ اللہ وجود میں آیا، اور پھر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے جو حضرت موسیٰ کے بھی بعد ہے، پھر اس کے بعد یروشلم یہ وجود میں آیا، یہ بنا، تعمیر ہوا یا یہ نام رکھا گیا۔ یروشلم کا پہلے نام کچھ اور تھا۔ تو بہت سی علامات اور نشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے پھر حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے فرمایا کہ اے ہمارے رب مبعوث کر ان میں، یعنی یہ جو ہماری ذریت اور یہ جو لوگ ہوں گے ان میں رسول کو بھیج، منہم فرمایا ان میں سے۔ اب غالباً تورات میں ہے کہ ان میں سے ان کے بھائی کو، یا ان بھائیوں میں سے، ان کی برادری میں سے ان کو بھیج۔ تو وہ جو الفاظ ایسے ہیں نا جس سے بالکل ایگزیکٹ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں یہ ذکر ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ قریش سے تھے، یعنی حضرت اسماعیل کی لڑی سے ہیں، ان کی اولاد سے ہیں، اسماعیل و اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو یہ جو برادری میں سے اور ان میں سے ان کے بھائی کو، یہ جو الفاظ ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اور یہاں تک کہ جو آپ کا اسم گرامی ہے محمد، اس حوالے سے بھی ہمیں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ یعنی الفاظ ایسے ہیں کہ جس کا ترجمہ پھر یہی بنتا ہے محمد۔ خیر یہ ایک موضوع ہے، اس مرتبہ منگل کو جو ریکارڈنگ ہے ٹیلی ویژن پہ، اس پہ ہمارا پروگرام اسی طرح کا ہے، تو وہ میں انشاءاللہ جب وہاں ریکارڈنگ ہوگی تو میں آپ کو وہ ویڈیو شیئر کروں گا، اس میں یہ ساری باتیں میں نے بیان کرنی ہیں۔ تو چونکہ یہاں موقع نہیں ہے تو وہ ایک تفصیلی گفتگو ہوگی، تو اچھا ہے کہ وہ جو ریکارڈ ہو تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو میں بھیج دوں گا، یا کسی وقت ہم علیحدہ کسی اتوار کو ہم اپنا درس بھی رکھ سکتے ہیں، اس پر لیکچر رکھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے رسول بھیج،
یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ جو لفظ آیت ہے قرآن پاک میں، ایک تو یہ جو پیراگراف بنتا ہے ایک آیت سے دوسری آیت، جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہم آیت نمبر 129 پڑھ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے، ایک جملہ آپ کہہ لیجئے اس کو، اور ایک آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ پھیلایا ہوا ہے جو ہمارے سامنے ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز، اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو حکمت ہے اور اس کی جو مختلف صفات ہیں اللہ کی، اس پر دلیل جو ہوتی ہے اس کو آیت کہتے ہیں۔ تو اس کائنات میں جو آپ دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی جو حکمت ہے اور جو اللہ کی مختلف صفات ہیں، یہ در حقیقت ایک دلیل ہیں، تو لہٰذا اس کو بھی آیت کہا گیا۔ تو یہ تلاوت کرے ان پر تیری آیات کی، یعنی ان کو کائناتی حقائق سے ان کو متعارف کرائے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے بتائے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی ذات پر دلیل ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ ان کو سکھائے کتاب اور حکمت۔ کتاب تو آپ سمجھ گئے کہ کتاب قرآن مجید ہے، یعنی جو اللہ کی وحی اترے گی۔ اب یہاں پر کتاب کا لفظ آ گیا، اور پھر فرمایا والحکمہ، اور حکمت، یعنی اب حکمت سے مراد ویسے تو علم اور عقل سے حق کو پا لینا، یہ اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے، اور حکمت سے مراد دین کی معرفت آپ کہہ لیجئے، شریعت کی جو تفصیلات ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ حکمت سے مراد صرف حکیمانہ باتوں کا بیان نہیں ہے، بلکہ لوگوں میں حکمت کی صلاحیت، صفت کو پیدا کرنا، یہ در حقیقت تعلیم حکمت ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ باتوں کو بیان کیا گیا، جیسے قرآن مجید حکمت سے بھرپور کتاب ہے کہ اس کی تلاوت ہو گئی، بتا دیا گیا، وہ تو کتاب ہو گئی، لیکن جب حکمت کا خاص طور پر ذکر کیا تو اس سے مراد پھر یہی ہے کہ جو لوگ سامنے والے ہیں ان میں بھی حکمت کی صلاحیت اور صفت پیدا ہو۔ یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی مجلس، اور آپ کے ساتھ صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کرام کا، اور آپ سے فیض لینا۔ اب آپ خود دیکھیے کہ صحابہ خود کتنے عقیل اور کتنے دانا اور کتنے حکیم بن گئے رسول اللہ کی صحبت سے۔ تو یہ وہ در حقیقت بات ہے جو قرآن پاک کہتا ہے، اس لیے کہ کتاب، صرف کتاب کافی نہیں، اس کے ساتھ حکمت بھی، یعنی اللہ کا نبی بھی ساتھ ہے کہ جو اپنے کردار سے، گفتار سے، اخلاق سے لوگوں کو وقت اور حالات کے مطابق زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ سکھاتا اور بتاتا ہے کہ اللہ کے حکم پر کیسے تم نے عمل کرنا ہے۔ یہ بھی یعنی ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کسی جگہ پہ کتاب پڑھی ہوتی اور لوگ جا کر وہاں سے اٹھا لیتے۔ اللہ نے پیغمبروں کو بھی بھیجا، تو پیغمبروں کو بھیجنے کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ ان کے سامنے عملی طور پر یہ سب کچھ آ جائے۔ اب فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کو پاک کرے، تزکیہ کرے۔ یہ ہے آیات کی تلاوت کا، کتاب اور حکمت کی تعلیم کا، کہ آخری بات کیا ہو کہ تزکیہ کرے۔ تزکیہ سے مراد انسان کی پاکیزگی ہے، طہارت ہے، یعنی اخلاق ہو، کردار ہو، انسان کی سوچ ہو، انسان کی فکر ہو، انسان کی زندگی کے معاملات ہوں، اس میں ایک طہارت اور پاکیزگی کا عنصر غالب ہونا چاہیے، یعنی انسان پلید نہ ہو، گندہ نہ ہو، نہ افکار میں، نہ نظریات میں، نہ خیالات میں، نہ انسان گفتار میں، گفتگو میں
ہر لحاظ سے وہ ایک صاف ستھرا انسان ہو، خدا خوفی رکھے، جس کی خلوت تنہائی پاک ہو، جلوت پاک ہو، جو لوگوں کے ساتھ اچھا چلنے والا ہو۔ یہ طہارت اور پاکیزگی، یہ نتیجہ پھر ہے اس بات کا کہ آیات کی تلاوت، کتاب اور حکمت کی تعلیم، اور پھر پاک تزکیہ کرنا۔ یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بھی اگر کتاب پڑھتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر اس کا نتیجہ پاکیزگی نہیں ہے، ہماری محافل اور مجالس کا نتیجہ، ہم مساجد میں جائیں، نمازیں پڑھیں، ہم اچھی محفلوں میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، لیکن اس کی جھلک پاکیزگی اور طہارت کی صورت میں نظر نہیں آتی، تو پھر مشکل ہو جائے گا آگے معاملہ۔ اب اس کے بعد فرمایا انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت نمبر 129 ہے۔ اب اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم اور پھر آپ کی جو اولاد ہے اور پھر جو یہود کا رویہ ہے، نصارہ کا، پھر اس کو اب ڈسکس کیا گیا، بتایا گیا۔ تو یہ آخری رکوع ہوگا پہلے پارے کا، پھر اس کے بعد دوسرا پارہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ آج کی حدیث روایت ایک طویل ہے، اس میں بڑا سبق ہے ہم لوگوں کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے کہ حضرت عائشہ کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، اور زبیر بن العوام یہ غالباً ان کے والد ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بن گئے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کی خرید و فروخت یا عطیے کے بارے میں کہا، اللہ کی قسم سیدہ عائشہ اس سے باز آ جائیں ورنہ میں ان پر پابندی عائد کر دوں گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا۔ حضرت عائشہ کے پاس یعنی مکان تھا جو کتابوں میں آتا ہے، وہ آپ نے بیچا، تو اس پر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ پھر کہا یہ بات، یعنی ان کے میں تصرف پر پابندی عائد کر دوں گا۔ حضرت عائشہ کے بارے میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ سخی دل بہت تھیں، بلکہ ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صبح سے لے کر افطار تک، شام تک آپ بانٹتی رہیں، لوگوں کو دیتی رہیں۔ آپ کو وظائف آتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ زوجہ محترمہ ہیں، آپ کی دیگر ازواج کو، اسی طرح آل رسول کو، یعنی آپ اہل بیت ہیں، تو جیسے حضرت امام حسن، حضرت حسین، امام حسین، ان کو وظائف ملتے تھے، تو وہ جو وظیفہ آتا حضرت عائشہ کے پاس تو وہ بانٹتی تھی، تقسیم کرتی تھی۔ یہ ان برگزیدہ شخصیات کی یہ بہت بڑی خوبی ہے، یعنی اگر آپ حضرت امام حسن و حسین کو دیکھیں، حضرت علی کو دیکھیں، آپ حضرت فاطمہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ، اور اس کے علاوہ دیگر ازواج کا اور دیگر صالحین اور صالحات کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا عمومی رویہ یہی تھا، جو وظیفہ، جو دولت، جو پیسہ آتا، چونکہ ایک سٹیٹس تھا آپ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں آپ، اس طرح دیگر بھی، تو وظائف آتے تھے تو آپ تقسیم کر دیا کرتی تھیں۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ آپ سارا دن بانٹتی رہیں، تو جو آپ کی خادمہ تھی تو اس نے آخر میں کہا، عرض کی کہ ام المومنین، تو آج آپ کا روزہ بھی ہے تو کچھ آپ اپنے لیے رکھ لیتی، تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کروا دیتی تو میں رکھ لیتی۔ یعنی اتنی دریا دلی اور اتنی بے نفسی کہ اپنی بھوک، اپنی پیاس اور اپنا روزہ بھی یاد نہیں ہے۔ ہمارے جیسا ہو تو سب سے پہلے
اپنے لیے علیحدہ کر کے بیٹھے کہ یہ میرا ہے تو باقی بانٹیں۔ تو یہ ایک بے نفسی کا عالم اور بے غرضی جس کو کہتے ہیں، وہ اس کا یہ عالم تھا، استغنا کا، کہ سب کچھ بانٹ دیا اللہ کی راہ میں۔ اب یہ غالباً مکان آپ نے مکان بیچا اس لیے کہ شاید آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتی ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے بھانجے، انہوں نے اس سے منع کرنے کی کوشش کی یا جیسے الفاظ استعمال کیے۔ اب اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا اس نے یہ بات کی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی بالکل کی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ابن زبیر سے کبھی کلام نہیں کروں گی۔ اب یہ آپ نے غصے میں یا جلال میں آپ نے یہ فرما دیا، اور پھر ناراضگی کا سلسلہ کچھ طویل ہو گیا، لمبا ہو گیا۔ تو ابن زبیر نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے مہاجرین سے سفارش کرائی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس کے بارے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کروں گی اور میں اپنی نظر نہیں توڑوں گی۔ اب آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عائشہ کا پھر کیا اس بارے میں کیا ان کا رویہ، کیا ان کا اخلاق تھا، کیونکہ خطا ہو، غلطی ہو، انسانوں سے ہوتی ہے، لیکن انسان کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب اس پر حقیقت آشکارا ہو تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ ہم جیسے تو اپنے پندار سے ہی، جو تکبر اور غرور کا پندار ہوتا ہے نا، ہم تو اسی سے باہر کبھی نہیں آتے، اور کبھی بھی رو کر اپنے پچھتاوے کا اور کبھی بھی اس طرح کا اظہار نہیں کرتے، ہم تو اپنی انا پر ڈٹ جاتے ہیں۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر پھر حضرت عائشہ کا رویہ کیا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنو زہرہ کے 2 افراد، مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث سے کہا میں تم دونوں کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم کسی طریقے سے مجھے سیدہ عائشہ کے پاس لے جاؤ، ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ مجھ سے قطع تعلق کی نظر مانیں۔ یعنی میں بھانجا ہوں، قریبی ہوں، تو ویسے بھی قطع تعلقی کی نظر نہیں ماننی چاہیے، یعنی جس سے اللہ نے منع کیا، قطع رحمی سے۔ چنانچہ مسور اور عبد الرحمن ابن زبیر کو اپنی چادروں میں چھپائے حضرت عائشہ کے پاس لے آئے اور اجازت طلب کی اور عرض کی آپ پر سلامتی اور اللہ کی طرف سے رحمت و برکت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اندخل، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آ جاؤ۔ انہوں نے کہا ام المومنین سب آ جائیں؟ فرمایا ہاں سب آ جاؤ، اور انہیں پتہ نہ چلا کہ ان کے ساتھ ابن زبیر بھی ہیں۔ جب وہ اندر آئے تو عبداللہ ابن زبیر حجاب میں چلے گئے، یعنی ایک طرف، اور حضرت عائشہ کے گلے لگ کر اللہ کا واسطہ دینے لگے اور رونے لگے۔ ادھر پردے سے باہر مسور اور عبد الرحمن بھی اللہ کا واسطہ دینے لگے کہ صلح کر لیں، مگر حضرت عائشہ نے ابن زبیر سے کوئی بات نہ کی اور ان کی معذرت بھی قبول نہ کی۔ وہ دونوں کہنے لگے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلقی سے منع کیا ہے، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ اب یہ دیکھیے کہ راوی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سیدہ عائشہ کو بہت زیادہ نصیحت کی اور اسلام کی اس بارے میں سختی کا بتایا تو وہ ان دونوں کو بتاتے ہوئے رو پڑیں اور فرمایا بے شک میں نے بات نہ کرنے کی نظر مان رکھی ہے اور نظر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ وہ دونوں مسلسل اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ابن زبیر سے بات کی اور اپنی نظر میں 40 غلام آزاد کیے۔ اب دیکھیے آخری الفاظ روایت کے، وہ اس کے بعد جب بھی اپنی نظر کا ذکر کرتی تو اس قدر روتی کہ آنسوں سے ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا۔ یہ ہے ایک مومن کا، ایک مومنہ کا عمل، کہ جب نظر مانی غصے کی وجہ سے کہ میں عبداللہ ابن زبیر سے بات نہیں کروں گی، لیکن بعد میں پھر جب حقیقت کھلی یا جب بات ہوئی، جب انہوں نے اصرار کیا، پھر آپ روتی تھی، جب بھی نظر کا ذکر کرتی تو آپ روتی، آنسوں سے اتنا روتی
کہ حتیٰ تبل دموعها خمارها، کہ آپ کا دوپٹہ آنسوں سے تر ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان اپنی ذات کے بارے میں کتنا فکر مند ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھ سے یہ ایسا ہو گیا ماضی میں، اور پھر اتنی پشیمانی کا اظہار، اتنا اظہار کہ پھر جب بھی کوئی نظر کی بات ہوتی تو آپ رونے لگ جاتی تھی۔ حضرت انس بن مالک سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، لا تباغضوا ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے پیٹھ بھی نہ پھرا کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ فلا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث لیال، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ ناراض رہے۔ اب یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں، کونوا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، یہ سارے فرق مٹا دو جو تم نے اپنے اندر پیدا کر رکھے ہیں کہ تم فلاں قبیلے کا ہو، فلاں خاندان کے ہو، فلاں فرقے کے ہو، فلاں مسلک کے ہو، فلاں رنگ اور نسل کے ہو، یہ سارے ختم کر دو۔ تمہاری پہچان صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو اور محمد الرسول اللہ کی رسالت و نبوت پر ایمان لائے ہو، تمہاری بس یہ پہچان کافی ہے۔ سیاسی تفریقات، صوبائی، مسلکی، سب کو ختم کر دو۔ رسول اللہ کتنے پیار سے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو کہتے تھے، فرماتے تھے کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ تمہاری پہچان کیا ہے؟ صرف یہی کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندے بن کر رہو۔ جب انسان اس طرف توجہ کرے کہ اللہ کا بھائی بن کر، اللہ کا بندہ بن کر رہے، تو پھر ساری نفرتیں، کدورتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ اس طرح کہ جب دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ بھی سلام کلام سے رکتا ہے اور یہ دوسرا بھی اسے اعراض کر لیتا ہے۔ فرمایا ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، وہ بہتر ہے، کیونکہ اس نے اپنی انا کو ختم کر دیا، اپنی چودراہٹ کو، اپنی ذات کو مٹا دیا۔ یہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھا کرو، ولا تنافسوا، اور نہ دنیا کے حاصل کرنے میں مقابلے بازی کیا کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور آپس میں بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے بن جاؤ، یا یوں کہہ لیجئے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ تنافسوا، یعنی یہ جو مقابلے بازی ہے، خام خواہ کی اپنے آپ کو تھکاتے ہو، تو اس میں نہ تھکا کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کرو۔ یہ بھی صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں، یعنی فقیر ہو جاؤ گے، مجھے اس کا ڈر نہیں، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا کی فراوانی ہو جائے گی اور تم اس میں مقابلے بازی شروع کر دو گے، اس میں تم مقابلے بازی شروع کر دو گے۔ فقیری کا ڈر مجھے نہیں ہے، دنیا تم پر بڑی ہوگی لیکن تم مقابلے بازی، پھر بھی مقابلے بازی کرتے رہو گے، کماتے رہو گے، لگے رہو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 آدمی اللہ تعالیٰ کی خاطر یا اسلام کی وجہ سے باہم محبت کرتے ہیں تو ان میں جدائی اس پہلے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے جس کا ان میں سے ایک ارتکاب کرتا ہے۔ کیا کرتے ہیں کہ محبت کو چھوڑ دیتے ہیں،
یعنی اب آپس میں یہ بات ہے کہ بھئی کہ جب دو آدمی اللہ کی خاطر محبت کریں تو پھر کسی ایک گناہ کی وجہ سے اسے ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ یہ حقیقت، یہ بات ہے اصل میں جو بتائی گئی۔ جب اللہ کی خاطر کیا یا اسلام کی وجہ سے کیا تو پھر اس محبت کو باقی رکھو۔ باقی ان دو کے مقابلے میں باقی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت ہی چھوڑ دو۔ جب اللہ کی خاطر کیا اور دین کی خاطر کیا تو پھر اس کو جاری رکھو، پھر عفو درگزر سے کام لیا کرو۔ حضرت ہشام بن عامر انصاری جن کے والد احد میں شہید ہو گئے تھے، سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرے، 3 دن سے، جب تک وہ دونوں قطع کلامی رکھتے ہیں دونوں ہی حق سے ہٹے ہوتے ہیں۔ جو ان میں سے حق کی طرف لوٹے یعنی تعلق جوڑے تو اس کی یہ سبقت اس کی سابقہ قطع تعلقی کا کفارہ بن جائے گی۔ اگر وہ دونوں قطع تعلقی کی حالت میں مر گئے تو وہ دونوں ہی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر ان میں سے ایک دوسرے کو سلام کہے اور وہ اس کا تحیہ و سلام قبول کرنے سے انکار کر دے تو سلام کرنے والے کو فرشتہ جواب دیتا ہے اور دوسرے کو شیطان جواب دیتا ہے۔ یعنی اس گناہ کی اتنی شدت ہے کہ ممکن ہے کہ اس کو سزا اس صورت میں ملے کہ وہ جنت میں نہ جا سکے۔ یہ ایک جو شناعت ہوتی ہے، گناہ کی شدت ہوتی ہے، اس کو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آخری حدیث ہے، فرمایا میں تمہارے غصے کو اور تمہاری رضامندی کو پہچانتا ہوں۔ اب یہ محبت کی بات ہے جو حضور نے فرمائی حضرت عائشہ سے، تو وہ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو کیوں نہیں رب محمد کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں رب ابراہیم کی قسم۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کے آگے الفاظ سنیے، عرض کرتی ہیں قلت اجل لست اہاجر الا اسمک، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اسی بات تو اسی طرح ہی ہے لیکن میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، یعنی میری زبان آپ کا نام نہیں لے رہی۔ تو اشارہ اپنے دل کی طرف کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو میرے دل میں بستے ہیں۔ تو صرف زبان آپ کا نام نہیں لیتی اس وقت، کیونکہ ناراضی میاں بیوی میں ہوتی ہے، کسی بات پر ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، احادیث میں بیان ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت ہی کو رسول اللہ نے یہ بیان کیا کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم ناراض کب ہو اور مجھ سے راضی کب ہو۔ جب میرا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں آج تم میرے ساتھ خوش ہو، مجھ سے راضی ہو، اور جب تم رب ابراہیم کی قسم کہتی ہو، رب ابراہیم کی قسم یہ کہتی ہو تو پھر میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج تم مجھ سے ناراض ہو۔ تو حضرت عائشہ کا جواب دیکھیے، یعنی فرمانا یہ چاہتی ہیں کہ صرف زبان آپ کا نام نہیں لیتی، بس باقی وہ جو کسی شاعر نے کہا نا کہ عشق میں ایک تم ہمارے ہو، باقی جو کچھ ہے سب تمہارا ہے۔ تو یہ در حقیقت رسول اللہ کی سے محبت ہے حضرت عائشہ کی جو یہاں پر آپ نے بیان کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم باب من ہاجر اخاہ سنتن یہاں سے حدیث کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔